नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे अल्लाह ताला हम सबको अमल की भी तौफीक अता फ़रमाए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर झूठ बोलना जायज़ है और कहाँ पर झूठ बोलना हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 जगहों पर झूठ बोलना जायज़ और हलाल है। नंबर 1, अगर बीवी नाराज़ हो जाए उसको मनाने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं, ये बिल्कुल जायज़ है। नंबर 2, जंग में झूठ बोल सकते हैं। नंबर 3, लोगों के दरमियान सुलह कराने में झूठ बोल सकते हैं। उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने हमें झूठ बोलने से मना किया है। क्यों? कि झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। हम मुसलमान ये समझते हैं कि झूठ कोई गुनाह नहीं है। शराब पीना ये गुनाह है, ज़िना करना ये गुनाह है, गंदी फिल्में देखना ये गुनाह है, चोरी करना ये गुनाह है, बाकी झूठ गुनाह नहीं है। मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। झूठ बहुत ख़तरनाक गुनाह है। क्योंकि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या आपकी उम्मत ज़िना कर सकती है, तो नबी ने फरमाया कि हाँ, मेरी उम्मत ज़िना भी कर सकती है। किसी वजह से, शहवत की वजह से, किसी भी वजह से गुनाह हो सकता है। फिर पूछा गया क्या आपकी उम्मत शराब पी सकती है? नबी ने फरमाया हाँ, शैतान के भड़कावे की वजह से या किसी और वजह से वो शराब भी पी सकता है। लेकिन जब हमारे नबी से पूछा गया कि आपकी उम्मत झूठ भी बोल सकती है, तो नबी ने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत झूठ नहीं बोल सकती है। वो ज़िना कर सकती है, शराब पी सकती है, लेकिन झूठ नहीं बोल सकती है। तो मेरे भाई, हम नबी के उम्मती हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। और हम लोग इस बारे में सोचें और गौर व फिक्र करें कि मेरा दिन किस हाल में गुज़रता है, हम अपना दिन किस हाल में गुजारते हैं। ज़रा सी बातों पे झूठ बोलते हैं, मजाक में झूठ बोलते हैं, दोस्तों से झूठ बोलते हैं, माँ बाप से झूठ बोलते हैं, जहाँ काम करते हैं वहाँ जो लड़के दोस्त यार होते हैं उनसे झूठ बोला जाता है। मेरे भाई, हमें इससे क्या मिलता? हमें कुछ भी नहीं मिलता है। हमारे गुनाह बढ़ते और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उस झूठ की वजह से जो बदबू फैलती है, उस बदबू की वजह से फरिश्ते जो हमारे साथ रहते हैं हमारी हिफाजत के लिए और जो हमारे नामे आमाल लिखते हैं, वो 40 कदम दूर हट जाते हैं हमारे झूठ बोलने की वजह से। तो मेरे भाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए कि झूठ बहुत बड़ा गुनाह है और हमें इस गुनाह से बचना चाहिए। मैंने देखा है कि ज़रा सी बातों पे लोग झूठ बोलते हैं। वो सिर्फ यही समझते हैं, और ये सिर्फ आम आदमी नहीं, जो पढ़े लिखे भी हैं, जो दीनदार लोग हैं, दीनदार जो तबका है, उसमें भी मैंने देखा है कि वहाँ भी लोग झूठ बोलते हैं। तो मेरे भाई, हमें इस झूठ से बचना चाहिए। क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कभी झूठ नहीं बोला। और हम लोग कितना सारा झूठ बोलते हैं और ये सोचते हैं कि झूठ बोलने से कोई गुनाह नहीं होता है। मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गलत फहमी है। हम लोग सोचते हैं अगर हमने शराब पी ली तो गुनाह पड़ेगा, अगर हमने ज़िना कर लिया तो गुनाह पड़ेगा, अगर हमने चोरी कर ली तो गुनाह पड़ेगा, हमने नमाज छोड़ ली तो गुनाह पड़ेगा। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि हमने झूठ बोला है तो उससे गुनाह नहीं पड़ेगा। मेरे भाई, झूठ बहुत ही ख़तरनाक गुनाह है। बचें और दूसरों को बताते भी रहें, क्योंकि
ہم بہترین امت ہیں جو برے کاموں سے رکتے بھی ہیں اور دوسروں کو برے کاموں سے روکتے بھی ہیں، خود نیک کام کرتے ہیں اور دوسروں کو نیک کام کرنے کی صلاح بھی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت کے لقب سے نوازا ہے، تو ہمیں وہ کام بھی کرنا ہے اور خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بتاتے بھی رہنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کی بیوی ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اور نمبر 2، جنگ میں دشمن کو یا کسی وجہ سے آپ جھوٹ بولنا چاہیں، جنگ کے اندر جہاں پہ جنگ ہوتی ہے تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اور ایسا ہی کہ اگر کچھ لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہے، ان کی صلح کرانے کے لیے، ان کی آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ صلح کرانے کی بات چھوڑو، لوگ تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو لوگ پیار محبت سے رہتے ہیں ان کے اندر دشمنی پیدا ہو جائے۔ میرے بھائی، یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بری چیز ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ ہمیں اس کو اپنے دلوں سے نکالنا ہے۔ جب ہم گناہ چھوڑیں گے، غلط کام کرنا چھوڑ دیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے گا، کیونکہ کوئی پیالہ یا کوئی برتن گندا ہوتا ہے تو ہم اس برتن کے اندر کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نہیں ڈالتے ہیں، پہلے اس کو دھوتے ہیں، پہلے اس کو صابن سے صاف کرتے ہیں، پہلے اس کو پانی سے صاف کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے اندر کوئی چیز ڈالتے ہیں، کیونکہ ہمارے نظر میں وہ چیز جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں جو ہمارا دل ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ اگر وہ کالا سیاہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت اس دل میں نہیں ڈالے گا۔ پہلے ہم کو توبہ کر کے، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، نیک اعمال کر کے اپنے دل کو چمکانا ہوگا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے گا۔ اور شیطان کی جو محبت ہم اپنے دلوں میں بسائے گھومتے ہیں، اس کی محبت جب ہم اپنے دل سے نکال کے پھینک دیں گے تب جا کے ہمیں سکون ملے گا۔ اور جو لوگ بے چین رہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میری بے چینی کیسے ختم ہوگی، میرے بھائی آپ نے گناہ کر کے اپنے دل کو کالا سیاہ کر دیا ہے۔ پہلے اپنے دل کا زنگ دور کریں، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے گا، تب جا کے ہم کو نماز میں سکون ملے گا، تب جا کے ہم کو قرآن میں سکون ملے گا، تب جا کے ہم کو نیک اعمال کرنے میں سکون ملے گا۔ میرے بھائی، یہی زندگی کا مسئلہ ہے اور ہمیں اسی طور طریقے پر زندگی گزارنی ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، وہی انہی طریقوں پہ چل کر ہم کو زندگی گزارنی ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا ہے، غلط کام نہیں کرنا ہے، اور جو بھی آپ کو غلط کام کرتے ہوئے دکھے اس کو آپ کو منع کرنا ہے کہ میرے بھائی یہ کام مت کرو، یہ کام اسلام کے اندر حرام ہے۔ تو میرے بھائی، آج سے عہد کرو کہ ہم لوگ کیسی بھی صورت آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سچ بولنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، سچ بولنے والوں کی مدد کرتا ہے، جھوٹ بولنے والوں کی مدد نہیں کرتا ہے۔ کیوں کہ جھوٹ بولنے میں اچھا لگتا ہے، لیکن جو اس کا انجام ہوتا ہے وہ ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے، اور ہم لوگ جو سچ بولتے ہیں اس کا انجام آخر میں اچھائی ثابت ہوتا ہے۔ میرے بھائی، جب ہم سچ بولیں گے، سچ کے راستے پہ چلیں گے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر قدم پہ مدد کرے گا۔ اگر ہم نے جھوٹ کا سہارا لیا
تو اس ٹائم تو ہم بچ جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن جب وہ چیز ہمارے سامنے پیش کی جائے گی تب ہم اپنا چہرہ کس کے پیچھے چھپائیں گے میرے بھائی؟ وہاں تو پورا عالم ہوگا، وہاں تو پوری دنیا موجود ہوگی۔ ابھی تو اپنے گھروں میں ہیں، ابھی تو اپنے کمروں میں ہیں، ابھی ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن جب وہی اعمال اللہ تبارک و تعالی سب کے سامنے پیش کرے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کتنی شرم محسوس ہوگی میرے بھائی۔ ابھی بھی موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر لیں، اور جتنا بھی جھوٹ بولا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ اللہ جو کچھ ہم نے غلط کام کیا، جو کچھ ہم نے جھوٹ بولا، تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، آئندہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔